لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2 3 یا 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ البتہ اس کے سسرال میں اس کی نند دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئیں، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت سے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چپتی نظروں اور چپتے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹ میں بھی ڈاکٹروں نے بھی نا امیدی ظاہر کی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار اور ہمسایوں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی، اور اس کی سانس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر اللہ پاک سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی نے چوتھے بچے کو جنم دیا تو ساس کے تانوں میں اور شدت آ گئی، یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچوں کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لوٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا بھی کسی اور کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بے سبب بہنے لگے۔ وحد اس کا شوہر تھا جس نے اس کو کبھی تانا نہیں دیا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنی کے جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے۔ لیکن اس کا شوہر اسے کسی صورت طلاق دینے پر آمادہ نہ تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، وہ کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، گھر سے نکال دیں، لیکن کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی۔ اس نے وضو کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکعت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ، تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی سہارا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے حضرت مریم علیہ السلام کے واسطے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا فرما دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کے بنا شوہر کی اولاد ہو سکتی ہے تو میرے کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہو بکا سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اللہ کے اس بھروسے کو جیت لیا۔ چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح کے حالات میں مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ پاک سے امید رکھیں، کبھی بھی نا امید نہ ہو کہ جب وہ چاہے گا تو کسی پر بھی اپنی رحمت ضرور کر دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں اللہ کی امید چھوڑ کر دنیا کی فضولیات پر لگ جاتی ہیں۔ یہ میسج خاص طور پر ان بہنوں کے لیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔